السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ یہ 20-30 سیکنڈ کی یہ ویڈیو آپ اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنا مرد کی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث ہے، سنن نبی داود ہے، اس میں حدیث پاک صحیح موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ فرمایا سنت رسول اللہ کی یہ ہے، نماز میں دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے، اور ان دونوں کو تحت السرہ ناف کے نیچے رکھو۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، بنیادی طور پر میں آپ کو خلاصہ اس پوری بحث کا بتا دوں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی صرف 2 روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ سنن نبی داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، اور ایک روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتی ہے۔ میں وہ دونوں حدیثیں آپ کو پڑھ کے پھر ان کی تخریج بھی جو بیان کی گئی ہے علماء دیوبند کے اکابر علماء نے، جن کو یہ اکابر اپنے مجتہد اور فقیہ مانتے ہیں، سب سے پہلی بات جو موضوع پڑھ رہے ہیں وہ حدیث کا متن سنا دیتا ہوں کہ ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی کلئی کو، اپنے ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر اس کو نماز کے اندر ناف کے نیچے رکھنا ہے، یعنی دونوں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر باندھ کر ناف کے نیچے رکھیں۔ یہ حدیث جو ہے سنن نبی داؤد کے اندر آتی ہے۔ اب اس حدیث کی تخریج کے حوالے سے بھی سن لیں، کیونکہ الاسناد من الدین، سند اور الحدیث کے امتیاز ہے۔ صحیح سند کے اوپر بحث اور صحیح سند کو پیش کرنا، یہ حدیث کا ذوف و سقم بیان کرنا، یہ اہل الحدیث کی شان ہے الحمدللہ۔ اب اس حدیث کی تخریج بھی آپ سنتے ہیں علماء دیوبند کی زبان سے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی عبد الرحمن بن اسحاق کوفی ضعیف راوی، اور دوسرا زیاد بن زید ایک مجہول راوی ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء دیوبند کیا کہتے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی حنفی وہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے، کہ یہ جو نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جا رہی ہے، یہ نسبت جو ہے یہ اس روایت کا مرفوع ہونا غیر محفوظ ہے، یہ محفوظ بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر حنفی عالم دین ہے مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی، حاشیہ ہدایہ کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں، اور اسی طرح شیخ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحی لکھنوی وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ بلا اتفاق یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ نووی شرح مسلم کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے متفق علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے سب کا۔ اور اس سے بڑے جو مجتہد حنفی عالم گزرے ہیں، علامہ نیوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التحقیق الحسن کے اندر وہ فرماتے ہیں، پہلی جلد کے اندر فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر تحت السرہ کے جو الفاظ ہیں وہ غیر محفوظ الفاظ ہیں۔ اس روایت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے ناف کے نیچے باندھنا، یہ جو تحت السرہ کے الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غیر محفوظ اور ضعیف الفاظ ہیں۔ التحقیق الحسن علامہ نیوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب یہ 4 بڑے حنفی عالم دین جن کے اوپر پوری فقہ حنفی کا انحصار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ صاحب قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اکابرین علماء دیوبند کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کس طرح یہ بڑی جرت کے ساتھ وہ کہتا ہے نا کہ جھوٹ بولو تو سر چڑھ کے بولو، کہتے ہیں کہ کوئی مئی کا لال نہیں ہے، جو ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو علماء دیوبند کو ہے دلائل کے اندر ہرا سکے۔ اب دوسری روایت کی طرف آتے ہیں۔ دوسری روایت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتی ہے، اس کے الفاظ بھی آپ ملاحظہ فرمائے۔ وہ حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، فرماتے ہیں کہ وضع یمینہ علی شمال فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنا اور ناف کے نیچے پھر رکھنا ہاتھ کو۔ اب یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتی ہے۔
اس حدیث کا جو علماء نے جواب دیا ہے، علامہ بقائی محدث بقائی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا جو راوی ہے قاسم بن قتلوبغہ 806 ہجری کے اندر پیدا ہونے والا یہ بندہ، یہ حنفی عالم تھا، اور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ قاسم بن قتلوبغہ کذابا یضع الحدیث، یہ جھوٹا ترین راوی تھا، حنفی جو بندہ تھا یہ حدیثوں کو گھڑنے والا یہ انسان تھا۔ یہ محدث بقائی رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو عادل شاہ تحصیل گھوٹکی ضلع سکھر سندھ کے رہنے والے جو تھے، مولانا محمد حیات سندھی بہت بڑے عالم تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے اس غلط نظریے کے اوپر جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی، یہ وہ بندے تھے مولانا محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جو سندھ کے عالم دین تھے، سندھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی تو ہمیں تو نہیں کوئی چیز ملی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے کھولی، اپنے آنکھوں سے میں نے پوری مصنف ابن ابی شیبہ کو دیکھا، مجھے کسی بھی جگہ، کسی سطر، کسی صفحے کے اوپر تحت سورہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے الفاظ مجھے پوری مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ملے۔ اور مولانا یہ بات وہ اپنی کتاب فتح الغفور فی رفع الایدی علی الصدور کے اندر مولانا محمد حیات سندھی، جنہوں نے پھر اپنی زندگی کا بقیہ حصہ مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے گزارا، اور اسی بات کی تائید میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بات مولانا محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، میں نے اس بات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ آیا وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے میں نے 3 نسخے کھولے، پہلے نسخے کو کھولا، دیکھا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے الفاظ مجھے نہیں ملے، میں نے پھر دوسرا مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ کھولا، اس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے الفاظ ڈھونڈے، مجھے نہیں ملے، میں نے پھر تیسرا نسخہ کھولا، اس کے اندر میں نے تلاش کیا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے الفاظ مجھے کہیں نہیں ملے۔ پھر میں نے یہ اعلان کیا کہ جو بات مولانا محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ بات بالکل حق ہے اور حق پر مبنی بات ہے۔ مولانا محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مدعا اٹھایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے دنیا کے اندر، پورے ذخیرہ حدیث کے اندر، ان کے اوپر کیس بھی کیے گئے، حنفی علماء نے ان کے ساتھ جھگڑے بھی کیے، حنفی علماء نے ان کے اوپر کیس بھی کیے، دشمنیاں بھی کی علماء دیوبند نے مولانا محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، لیکن وہ مرد قلندر، مرد مجاہد، ان تمام نظریات کا رد کرتے رہے وہ، اور مولانا انور شاہ کشمیری بھی مان گئے کہ واقعی جو بات مولانا محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ بات بالکل حق پر مبنی ہے۔ مولانا محمد حیات کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر بات فرماتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر موجودہ دور کے جسٹس جج کی حیثیت رکھنے والے علماء دیوبند کے اندر مولانا محمد تقی شمائل ترمذی کے اندر فرماتے ہیں کہ 8 ہجری سے پہلے جتنے لوگ تھے سارے ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے۔ اب بعض کتابوں کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے الفاظ ملتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے بعض نسخوں میں اور بعض میں نہیں ملتے یہ بات، تو یہ بات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے کو مشکوک ضرور بنا دیتی ہے، اور یہ بات وہ تقریض ترمذی کی 2 جلد اور صفحہ 23 کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، وہ بھی یہ بات فیصلہ دے گئے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے الفاظ جو ہیں یہ مشکوک الفاظ ہیں، کوئی مستند الفاظ نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام 2 روایتیں جو سنن ابی داؤد سے مفتی قریشی صاحب بیان کر رہے ہیں، مفتی ہیں یا مفتی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے تو یہ مفتی لگتے ہیں، اخطا یخطی اختان سے فوا مختن سے، غلطی کرنے والا، یہ تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ اپنے علماء کے فتاوی جات اپنے ان کی تحقیق پڑھتے، تحقیق الحسن پڑھتے، اور مولانا محمد حیات سندھی کے یہ فتویٰ پڑھتے، فیض الباری کو پڑھتے، اور تقی عثمانی صاحب کا جو ہے شمسی کے اوپر لکھا جانے والا یہ کومنٹس پڑھتے، یہ بجائے اس کے کہ لوگوں میں بیٹھ کر بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب